بچ سکیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو ہمیں احکام دیے اس میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے، اگر آپ اس رکوع میں غور کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ میت کے رشتوں میں یہ دیکھا ہے کہ کس کا رشتہ طاقتور ہے اور کس کا رشتہ قریبی ہے۔ تو اسلام میں جو وراثت تقسیم کی جاتی ہے قربت اور قوت کی بنیاد پر۔ بعض رشتے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو قریبی تو ہوتے ہیں مگر طاقتور نہیں ہوتے، بعض طاقتور ہوتے ہیں مگر قریبی نہیں ہوتے، تو ان دونوں کی رعایت قرآن نے کی ہے۔ جو قریبی بھی ہے اور طاقتور بھی ہے اس کا حصہ سب سے زیادہ رکھا گیا ہے، جو طاقتور تو ہے مگر قریبی نہیں ہے اس کا حصہ کم رکھا گیا، اسی طرح جو قریبی ہے مگر طاقتور نہیں ہے اس کا حصہ بھی کم رکھا گیا۔ بیٹے کا جو حصہ ہے، اور بیٹا جو ہے نا آپ کی اولاد میں جو بیٹا ہے وہ آپ کا سب سے قریبی رشتہ بھی ہے اور سب سے طاقتور بھی ہے۔ طاقتور کا مطلب یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، اور قریبی اس لیے کہ آپ کے بطن سے آپ نے اس کو جنا ہے۔ تو بیٹا اور بیٹی یہ دونوں یہ طاقتور بھی ہیں اور قریبی بھی ہیں، اس لیے سب سے زیادہ ان کا حصہ رکھا گیا اسلام میں۔ اور اس میں ایک چیز، اور بیوی کا جو رشتہ ہے یا شوہر کا جو رشتہ ہے یہ قریبی تو ہے مگر طاقتور نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ ایک دوسرے کے کلوز تو ہوتے ہیں مگر طاقتور نہیں ہے۔ طاقتور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ٹوٹ سکتا ہے طلاق کی صورت میں، تو اس لیے ان میں یہ تو دیکھا گیا ہے کہ یہ ان کو حصہ تو دیا گیا مگر اولاد سے کم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ رشتہ کمزور رشتہ ہوتا ہے، قریبی تو بہت ہے مگر کمزور ہیں، جبکہ اولاد کا رشتہ قریبی بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ اسی طرح باپ کا رشتہ قریبی بھی ہے اور طاقتور بھی ہے مگر اولاد کا حصہ باپ کی نسبت زیادہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ باپ دنیا سے جانے والا ہے اور اولاد ابھی رہنے والی ہے دنیا میں۔ تو ماں باپ کا رشتہ یعنی والدہ اور والد کا رشتہ اگرچہ میت کے سب سے زیادہ قریب بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، لیکن ان کو ضرورت جو ہے اس درجے کی نہیں ہوتی جس درجے کی ضرورت اولاد کو ہوتی ہے۔ لہذا اور انسان کی چاہت بھی ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے والدین بھی جانے والے ہیں، تو ان بچوں کا بھلا ہو جائے، تو اس لیے شریعت نے عام حالات میں تو والدین کو اولاد پر ترجیح دی ہے، مگر وراثت کے حکام میں شریعت نے اولاد کو والدین پہ ترجیح دی ہے۔ یہی وہ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے جس کو قرآن نے کہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اسلام لوگوں کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اسی نیچر اور فطرت کو ملحوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت کے احکام دیے ہیں، لیکن اس میں ہم چینجنگ نہیں کر سکتے۔ کل کوئی بقرات اور افلاطون اٹھے اور کہے کہ میرے حساب سے یہ اس میں جو ہے نا چونکہ اس کو ضرورت زیادہ ہے تو لہذا اس کو دے دو، تو جو اللہ نے جتنا حصہ بیان کر دیا ہے اس کی لاجک تو یہ ہے، مگر اس لاجک پر حکم کا مدار نہیں ہے، حکم کا مدار ان نصوص پر ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں، اس نصوص سے ہمیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی میں یہ بات خوب یاد رکھیں، کیونکہ میں نے بھی بتایا کہ قریبی کا رشتہ اور طاقتور کو دیا جاتا ہے، تو جو قریبی ہوگا اس قریبی کے ہوتے ہوئے دور کے رشتے کو وراثت نہیں ملتی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کی وجہ سے پوری امت کا اجماع ہے کہ جو شخص مر جائے گا اس کے اگر نرینہ اولاد موجود ہے تو نرینہ اولاد کے ہوتے ہوئے پوتوں کو وراثت نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے زید، اس کے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کے اولاد ہے، ایک بیٹا زید کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے اور زید کی موت کے وقت دوسرا بیٹا زندہ ہے، تو یاد رکھیں زید کی موت کے وقت اس دوسرے بیٹے کو تو ملے گا، پہلے بیٹے کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب بیٹا موجود ہو تو پوتے کو وراثت نہیں ملتی، کیونکہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا رشتہ محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب قریبی بیٹا موجود ہے تو پھر پوتا وارث نہیں ہوگا۔ یہاں آج کل بہت سے جو جدید پروفیسر آ رہے ہیں جن کو شریعت میں شرعی علوم میں زیادہ مہارت نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمارے آئلی قوانین میں بھی ایک مصر سے ایک مولانا صاحب منگوائے گئے تھے، پروفیسر صاحب تھے، وہ عالم تو نہیں تھے، ایوب خان کے دور میں انہوں نے بڑی چینجنگ کر کے یتیم پوتے کا بھی وراثت میں حصہ ڈال دیا، جو کہ اجماع امت کے خلاف ہے، قرآن کے بھی بالکل خلاف ہے، کیونکہ بیٹا جب موجود ہوگا تو پھر بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملتی۔ ہاں کوئی بھی بیٹا میت کے انتقال کے وقت موجود نہیں تھا تو پھر پوتے بیٹوں کے قائم مقام بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ تو وہ جو انہوں نے چینجنگ کی وراثت کے حکام میں کہ یتیم پوتے کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا، اور تو اس کی دلیل یہ دی ہے کہ بھائی اس کو اگر نہیں ملے تو بیچارہ کیا کرے گا وہ۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام میں ضرورت پر مدار نہیں ہے، اسلام میں رشتوں پر مدار ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کروڑ پتی ہے اور ایک کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، مرنے کے بعد دونوں کا حصہ برابر ہوگا۔ اس بیس پہ غریب کو زیادہ نہیں دیا جائے گا کہ یہ غریب ہے، بلکہ دیکھا جائے گا چونکہ دونوں کا رشتہ میت کے ساتھ بالکل ایک ہی نوعیت کا ہے تو اس رشتے کی بیس پہ وراثت دی جائے گی اور دونوں کو برابر برابر حصہ دیا جائے گا۔
جتنی ضرورت کا رعایت کرنی تھی شریعت نے وہ کر لی ہے. وہ ضرورت کیا کہ باپ کے مقابلے میں بیٹے کو شریعت نے ترجیح دی ہے, لیکن اس سے زیادہ آپ خود سے اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے, پھر یہ قرآن پر زیادتی ہو جائے گی. جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا. اور آخر میں اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں, جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو بتا دیا کہ شریعت کے حساب سے وراثت کو تقسیم کرنا یہ تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے. عام طور پر گھروں میں خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ والدہ جو ہیں یعنی میت کی جو بیوہ ہیں وہ وراثت تقسیم کرنے سے رکاوٹ ڈالتی ہیں. وہ کہتی ہیں جب تک میں زندہ ہوں اس وراثت کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یہ بھی ظلم ہے ماں کی طرف سے اپنی اولاد پر. جب اللہ نے بیان کر دیا ماں کا 8واں حصہ ہے یعنی بیوہ کا 8واں حصہ ہے, تو ماں کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتی ہے, اپنے اولاد کے حصے میں وہ اس پر دعویٰ نہیں کر سکتی وہ, چونکہ اللہ نے بیان کر دیا اولاد کا اتنا ہے. میں ایسے کئی گھروں کو جانتا ہوں کہ ماں رکاوٹ بن رہی ہے بیٹی کو حصہ دینے میں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جب تک میں زندہ ہوں بیٹیوں کو حصہ نہیں ملے گا, اور یہ جو ہے فلاں کو وراثت تقسیم نہیں ہوگی, سب میرے قبضے میں ہوگا. اور پھر وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتی ہیں دیتی رہتی ہیں. ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ماں نے وراثت پر قبضہ کر کے ایک بیٹے کی تعلیم پر پوری وراثت اڑا دی کہ میں اس بیٹے کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں, اور بیٹیاں بالکل رل گئیں. یا بعض دفعہ برعکس ہوا کہ بیٹی کی تعلیم پر سب کچھ اڑا دیا, اور دوسرا جو بیٹا ہے وہ بیچارہ کفِ افسوس مل رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میں ماں سے کیسے جھگڑا کروں. تو یہ ماں کی طرف سے ظلم ہے, زیادتی ہے. اسلام میں ماں کو اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. ماں کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ بس اس پہ کیس کر سکتی ہے, اس پہ دعویٰ کر سکتی ہے. جو بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ ہے ماں کو چاہیے کہ وہ ان بیٹے اور بیٹیوں کے حوالے کرے, رکاوٹ نہ بنے. اگر رکاوٹ بنے گی تو قیامت کے دن وہ بہت بڑی مجرم ہوگی. اور چونکہ اللہ نے آخر میں بیان کر دیا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اللہ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں قرآن میں ہمیشہ کا تذکرہ ہے. احادیث سے اور قرآن کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نافرمانی کی ہو اور اپنے گناہ کا اعتراف ہو تو بالآخر سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئیں گے. تو یہاں خالدن کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ہمیشہ کے معنی میں نہیں بلکہ بہت زیادہ طویل عرصے کو بھی خلود سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اور اگر اس آیت کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے تو پھر صحابہ اور تابعین سے جو تفسیر منقول ہے اس کے مطابق یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایک اپنے یعنی ناحق کو حق سمجھ کے یہ فیصلہ کریں. یعنی وہ کہیں کہ ہمارا حق بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم وراثت کو تقسیم کریں. گنہگار نہ سمجھیں اپنے آپ کو. تو جو گنہگار سمجھ کے اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ تو جہنم میں ایک دن نکل آئے گا سزا کھانے کے بعد. اور جو غلط پہ صحیح کا لیبل لگائے گا اور قرآن کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے گا وہ پھر کیونکہ وہ اسلام سے چونکہ خارج ہو جائے گا لہذا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اللہ تعالی ہمیں اس نافرمانی سے اور اس عذاب سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ.